ہے اگر تو مرد اس کافر کو مار، گر نہیں مقدور رہ خاموش یار۔ دینداروں کی سی گر ہمت نہیں، عورتوں کی طرح ہو پردہ نشیں۔ مردمی گر تجھ سے بناتی نہیں، پیچھے مردوں کے نہ پھر زنکھے کہیں۔ ہجڑا ہے مرد نہ عورت ہے تو، راہ مرداں مار مت ابلیس کو۔ سچی بہادری باہری دشمنوں پر جیت حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ اس طاقتور من کو قابو کرنے میں ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر تجھ میں ہمت اور قابلیت نہیں ہے تو چپ ہو کر بیٹھ جا اور اپنے من سے لڑائی کرنے کا وچار چھوڑ دے۔ اگر تیرے اندر بہادر مردوں والی طاقت نہیں ہے تو خدا کے سچے عابدوں یا درویشوں کی خدمت کرنے کا خیال من سے نکال دے۔ اے کائر انسان، تو شیطان کی طرح خدا کی حکم دولی نہ کر، خدا کی راہ پر چلنے والے عابدوں کی راہ مت روک۔ کہنے کا بھاو یہ ہے کہ من سے لڑائی کرنے کے لیے تجھے ہمت جٹانی ہوگی، بہادری کے گن کو اپنانا ہوگا۔ مرد ہے جو نفس پر اسوار ہو، حرص و شہوت سے سدا بیزار ہو۔ ہاتھ ہمت کے بڑھا کر دور دور، نفس بد کو قید میں لائے ضرور۔ خواہشوں سے ہاتھ اپنا لے سمیٹ، توڑ ڈالے قید نفس بد کی اینٹ۔ پرمارت کے میدان کا سچا بہادر وہ ہے جو من پر قابو رکھتا ہے۔ وہ من کا غلام نہ بن کر من روپی اڑیل گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور وشے وکاروں، اچھاؤں تشناؤں سے بچتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ روحانیت کی راہ پر چلنے والا خدا کا عابد ہمت اور بہادری سے کام لیتا ہوا من کو قابو کر لیتا ہے۔ وہ دنیاوی خواہشوں سے خود کو دور کر لیتا ہے اور اپنی روح کو ضدی من کی قید سے آزاد کر لیتا ہے۔ وہ دڑھتا سے لڑائی کرتا ہوا اپنی روح کو بے رحم من کے شکنجے سے چھڑا کر روحانیت کی راہ پر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک بھی لقمہ جو تو کھائے حلال، دل میں روشن ہو تیرے مہر کمال۔ لقمہ مشکوک سے نفرت کرے، فضل حق سے نفس ہو قابو تیرے۔ آپ پھر حلال کے لقمے کی طرف آتے ہیں اور حق حلال کی کمائی کا لقمہ کھانے کا من کو قابو کرنے کے ساتھ تعلق سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، بے شک کتنے ہی مشکل حالات سے گزرنا پڑے، تو ہمت سے کام لیتا ہوا حق حلال کی کمائی پر صبر شکر کرنا۔ اس سے تیرے دل میں اس مالک کی بے انتہا مہر کی روشنی بھر جائے گی، حق کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر تو سختی سے حرام کی کمائی سے بچ کر رہے گا تو خدا کی رحمت سے بے لگام من کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حق حلال کی کمائی کا ہر ایک نوالا تیرے اندر خدا کی عبادت کا جذبہ پیدا کرنے میں اور خدا کے نور کا دیدار کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ چھل کپٹ کی کمائی سے پرہیز کرنے سے خدا کی رحمت حاصل ہوتی ہے، من قابو میں آنے لگتا ہے اور خدا کی درگاہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مثل شیشہ دل منور ہو تیرا، روح زیبا یار پھر دکھلائے گا۔ جب تو کھولے آنکھ اے اہل یقین، جلوہ گر ہے ہر طرف وہ مہجبیں۔ آئینے میں دیکھ لے اس یار کو، سوز و ساز اس کا ہے ہر جا شاد ہو۔ آ رہا ہے جو نظر یہ خیر و شر، ذات حقی ہے یہ سب اے بے خبر۔ لا مکاں ارض و سما میں ہے وہی، باطن و ظاہر ہے ہر ذرے میں بھی۔ جب تیرا من وشے وکاروں اور دنیا کے لوبھ موہ سے صاف ہو جائے گا، تب یہ خدا کے نور سے بھر جائے گا۔ پھر تجھے دل کے شیشے میں اپنے محبوب کا نورانی چہرہ جھلکتا دکھائی دے گا۔ جب دل کی آنکھ کھل جائے گی تب نہ صرف اپنے اندر محبوب کا دیدار ہونے لگے گا، بلکہ باہر بھی ہر جگہ اسی کا نور دکھائی دے گا اور اندر اس کا سچا عشق اور یقین پیدا ہو جائے گا۔ جب تجھے اپنے اندر محبوب کا دیدار ہو جائے گا تب ہر دل میں اسی کا نور دکھائی دینے لگے گا۔ تو جان جائے گا کہ زمین و آسمان میں سب جگہ وہی ہے۔ اس کائنات کی ساری بھاگ دوڑ، دکھ سکھ اور ٹھاٹھ باٹھ میں ایک اسی کا ہاتھ ہے۔ تیرے لیے نیکی بدی، اونچ نیچ کی ہر طرح کی دویدھا یا انیکتا ختم ہو جائے گی اور تجھے ہر جیو میں ایک خدا کا نور جھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ بے علمی سے پیدا ہوا انیکتا کا وہم غائب ہو جائے گا اور تیرا انتر وحدت کے نور سے جگمگا اٹھے گا۔ جو خدا کائنات کے ہر ذرے میں چھپا ہے اور جس سے تو بے خبر تھا، وہ ہر ایک جیو میں ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے ذرے ذرے میں ظاہر دکھائی دینے لگے گا۔ دھیان رکھ ہر سانس کا اے باخبر، تا تو پہنچے منزل مقصود پر۔ اب تجھے اس بات کی سمجھ ہو گئی ہے تو بہادری اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ہر سانس کو خدا کی عبادت میں لگا دے
اور ہر سانس کو خدا کی امانت جان تاکہ تو دھر درگاہ کی وحدت میں پہنچ جائے۔ ہے وہی ظاہر و باطن جلوہ گر، ہے ہر ایک شے میں وہی آتا نظر۔ وحدت ستیہ ہے اور کثرت کورا وہم ہے۔ جو کچھ ہے اس میں خدا کا نور سمایا ہوا ہے، اور جو کچھ ہے اسی کے نور کا جلوہ ہے۔ ظاہر یعنی پرکٹ بھی وہی ہے، باطن یعنی گپت بھی وہی ہے۔ جب ایک بار اندر اس کا دیدار ہو جاتا ہے تب ہر جیو میں اور ہر چیز میں وہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ عبادت اور خودی کو خدا میں فناہ کرنا۔ شیخ بو علی خدا کی بندگی اور خدا کی عبادت کے ذریعے اس سے وصال کرنے، انیکتا سے ایکتا میں پہنچنے کا اپدیش دیتے ہوئے کہتے ہیں: ہوش دردم رکھ تو اے مرد خدا، ذات حق سے ہونا ایک دم بھی جدا۔ اے رب کے بندے، تو اسی کا حصہ ہے اور اس نے تجھے اپنی بندگی کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کی یاد اور اس کے نام کا سمرن اس کی بندگی ہے، اس لیے تو کبھی پل بھر کے لیے بھی اپنے محبوب کی یاد اور اس کے ذکر کو دل سے نہ بھلانا۔ تو شواس شواس اس طرح اس کے ذکر میں لگا رہ تاکہ تیرے لیے اس کی پل بھر کی جدائی بھی برداشت سے باہر ہو جائے۔ دور دل سے کر تو اپنے ماں سوا، تا نہ دل میں گھر کرے غیر از خدا۔ اس ایک مالک کے علاوہ اور سب کا دھیان دل سے ہٹا دے، اس ایک کا عشق اپنے اندر اس طرح جگا لے، یعنی بسا لے کہ تیرے دل میں کسی اور کی خواہش ہی نہ رہے۔ کر نفی سے صاف تو یہ دل کا زنگ، عشق سے کر چاک سینہ بے درنگ۔ ہمارے من میں دنیا کی چیزوں اور دنیاوی رشتوں کے موہ کا میل بھرا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے دنیا کے موہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ حضرت بو علی نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں اور دنیاوی رشتے تجھے اپنی طرف کھینچیں تو انہیں اپنے من میں گھر نہ کرنے دے۔ من پر چڑھی اس موہ روپی زنگ کو نامنظوری کے ریگ مار سے رگڑ کر دور کر دے۔ اے بندے، خدا کا عشق اپنے دل میں بھر لے، اب اور دیر نہ کر۔ حضرت بو علی بہت باریکی سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک رب کے علاوہ دل میں کسی دوسری چیز کے پیار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا ریگ مار لے کر دل پر چڑھی ہوئی مایاوی شکلوں کے موہ کی گندگی اتار دینی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اس ایک خدا کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی وہ پرماتما ایک ہے اور وہی ایک ہم سب کا مالک اور پالنہار ہے۔ کل مالک کے عشق کی تلوار لے کر کائنات کی ہر چیز کے موہ کا گلا کاٹ دینا چاہیے اور اس ایک محبوب سے ہی عشق کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کائنات کے کسی پدارتھ اور شکل کے موہ میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ خود گیا جب دل پہ تیرے نام حق، خوب بیٹھا سکہ نام حق۔ جس شخص کے دل پر خدا کے سچے نام کا نشان بن جائے وہ پاک صاف ہو کر خدا سے وصال کے قابل بن جاتا ہے۔ اسے وصل خدا یعنی خدا سے ملاب کا انعام مل جاتا ہے۔ جب تیرے دل پر خدا کے ذاتی نام کی مہر لگ جائے گی تب تیرے اندر خدا کا سچا عشق جاگرت ہو جائے گا اور تیرا خدا سے وصال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ہو گیا جب دل پہ وہ نقش اللہ، تو بجز نقش اللہ اے دل نہ چاہ۔ جب خدا کے ذکر میں فانی تو ہو، صحن قرب حق میں اے جانی تو ہو۔ جب تیرے دل میں خدا کا عشق جاگ جائے گا، جب اس کی تصویر تیرے دل میں بن جائے گی، تب اور کسی کی چاہت نہیں رہے گی۔ جب تو اس کے ذکر میں خود کو فنا کر دے گا تب تو اس سچے خدا کے قریب یعنی اس کے دربار میں جانے کے قابل بن جائے گا۔ جس کے دل میں کل مالک کا نام اپنا پکا گھر بنا لیتا ہے اسے اپنے اندر کل مالک کا دیدار ہونے لگتا ہے۔ سادھک کو چاہیے کہ رب یا اس کے نام کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف دھیان نہ جانے دے۔ آپ اشارہ کرتے ہیں کہ جو سادھک روح کو رب کے ذاتی نام یا اسم اعظم میں ابھید کر دیتا ہے اس کو کل مالک کی درگاہ میں پہنچ کر اس سے وصال کی خوش نصیبی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ جن مرن کے چکر سے آزاد ہو کر امر جیون کا حقدار بن جاتا ہے۔ جب ہوا تو با خدا پائے وصال، آپ کو گم کر تو اے صاحب کمال۔ اے بندے، جب تو اپنی خودی کو مٹا کر خدا کا ہو جائے گا تب تجھے اس کا وصال نصیب ہوگا۔ اس لیے اے صاحب کمال، تو اپنی خودی کو مٹا دے تاکہ تو اس کا ہی روپ ہو جائے۔ آپ ایک راز کی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی خودی کو ختم کر کے ہی اس سے ملاپ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر مت ڈر کہ خدا سے وصال ہوگا تو تیری اپنی ہستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب تو خودی کو خدا میں ملا دے گا
تب تو خدا کا ہی روپ ہو جائے گا۔ بحر عرفان میں ہوا جب آشنا، اس کو ہر ذرہ و قطرہ ہے خدا۔ موج جب آتی ہے دریا میں مگر، واقعی پانی ہی آتا ہے نظر۔ اے خدا کے بندے، جب تو گیان کے اس اعلیٰ ترین یعنی شریشٹھ اتم مہاساگر سے واقف ہوگا، اس کی پہچان کر لے گا، تب ہر قطرے ہر ذرے میں اسی کا نور دکھائی دے گا۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ خدا میں ابھید ہو چکی روح خدا روپی سمندر کی لہر ہے۔ لہر کا اپنا الگ استتو نہیں ہوتا۔ جب ساگر سے لہر اٹھتی ہے، پانی ہی دکھائی دیتا ہے۔ لہر کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، وہ ساگر کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کامل درویش دکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کا روپ ہوتے ہیں۔ جیسے لہر کے ذریعے سمندر اپنا جلوہ دکھاتا ہے، ویسے ہی اس کامل روح کے روپ میں خدا اپنا ہی جلوہ دکھا رہا ہے۔ خدا سے وصال کر چکی روح کو ہر جیو اور کائنات کے ذرے ذرے میں رب کا دیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے گھڑے کا بلبلا یہ نقش آب، جب ہوا تو آب تن سے سب خراب۔ یہ تن گھڑے میں اٹھ رہے بلبلے کے سامان ہے جو کھڑ بھنگور ہے۔ اس کے اندر جو چیتن روح ہے وہ اس پرم چیتن خدا کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ جب یہ روح اس پرم چیتن خدا میں سما جاتی ہے، تب اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس کا ہی روپ بن جاتی ہے۔ لام میں چھپتا ہے آ کر جوں الف، ہو عیاں جب آپ کو کر تلف۔ آب ندی کی طرح دریا میں مل، دونوں ہو جاتے ہیں مل کر ایک دل۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے اردو بھاشا کے اکشر لام میں الف اکشر چھپا ہوتا ہے، ویسے ہی تیرے اندر وہ خدا چھپا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو یعنی اپنے اہم کو ختم کر دے، تبھی وہ خدا تیرے اندر ظاہر ہوگا۔ جب ندی ساگر میں سما جاتی ہے، تب دونوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روح اس خدا میں سما کر اسی کا روپ ہو جاتی ہے۔ کل مالک میں ابھید ہو چکی روح اور خدا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو ہے جب تک یار وہ جانا نہیں، مٹ گیا جب تو وہی ہے مہجبیں۔ اے دوست، جب تک تیرے اندر خودی ہے، تب تک تو اپنے دلبر یعنی جانا کو نہیں پا سکتا۔ جب تو اپنی خودی کو مٹا دے گا، تب تو نہیں ہوگا، صرف وہی مہجبیں، وہی دلکش محبوب ہوگا۔ جب تک انسان اپنا الگ استتو نہیں کھو دیتا، تب تک وہ خدا میں سما کر اس کا روپ نہیں بن سکتا۔ مولوی روم یوں فرما گئے، بھید عرفانی ہے یوں سمجھا گئے، تو نہ ہو بالکل یہی ہے بس کمال، تو ہو گم اس میں یہی ہے بس وصال۔ بو علی قلندر مولانا روم کی بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا روم نے بھی یہی گہرا راز سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ کمال تو تب ہوگا کہ جب تو نہ رہے، خدا کا روپ ہو جائے۔ خدا سے وصال تو اسے ہی کہتے ہیں کہ جب تو اس میں پوری طرح جذب ہو جائے۔ اس لیے تو اپنی ہستی کو اس میں فنا کر دے۔ خدا سے وصال کی یہی پہچان ہے کہ تو نہ رہے، بس ایک وہی ہو۔ مجھ سے جس عاشق نے یہ سن لی ہے پند، محفل جانا میں پہنچا بے گزند۔ خدا کے جس عاشق نے میری یہ نصیحت مان لی کہ بنا کسی غرض، بنا کسی دنیاوی خواہش کے اس خدا کی بندگی اختیار کرے گا اور بے غرض ہو کر اس کی عبادت کرے گا، وہی بندہ اس کے دربار میں بنا کسی رکاوٹ یا تکلیف کے داخل ہو سکے گا۔ دوسرے سبھی پورن پروشوں کی طرح شیخ بو علی بھی انسان کو پریرنا دے رہے ہیں کہ تیرے اندر اپنی روح کو رب میں ابھید کر کے اس کا روپ ہو جانے کی ادبھت شکتی ہے۔ بے شک تو ورتمان اوستھا میں کل مالک سے بچھڑا ہوا ہے، لیکن خودی کو فنا کر کے خدا ہو جانے کی جو طاقت تیرے اندر ہے، تو اس کی طرف دھیان دے۔ جو ہوا بیزار اپنے آپ سے، بھید سے واقف ہوا وہ یار کے۔ جو خوش قسمت انسان خودی کو فنا کر دیتا ہے، وہ کل مالک کے گہرے روحانی بھیدوں کو جان جاتا ہے۔ انسان کی خودی نے ہی اسے خدا سے الگ کر رکھا ہے۔ جو اس سے نجات یعنی چھٹکارا پا لیتا ہے، وہی یار سے وصال کے رمز یعنی اس کے راز کو سمجھ پاتا ہے۔ یار کے کوچے میں جس نے سر دیا، 100 دفعہ ہے یار اس کو دیکھتا۔ جو عاشق محبوب پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ محبوب کی دیا مہر کے قابل بن جاتا ہے، پھر محبوب بھی اس کی پوری سنبھال کرتا ہے۔ آپ سمجھا رہے ہیں کہ جو خدا کا دیوانہ بن جاتا ہے، خدا بھی اس کا متوالا ہو جاتا ہے۔ جو اپنا سب کچھ محبوب کے قدموں میں بھینٹ کر دیتا ہے،
وہ محبوب کو اپنا بنانے میں سفل ہو جاتا ہے۔ ایک نگاہ سے دیکھ لے مجھ کو جو یار، ایک جاں کیا سینکڑوں جانے نثار۔ سونگ بوئے یار سے خوشبو جو لوں، مست ہو کر اس کی گلیوں میں پھروں۔ اگر مجھ پر ایک بار محبوب کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے، ایک بار وہ اپنا دیدار بخش دے، تو میں ایک تو کیا ہزاروں زندگیاں اس پر قربان کر دوں۔ میں اس کی جدائی میں تڑپتے ہوئے جگہ جگہ اس کی تلاش میں پریشان رہتا ہوں۔ ایک بار اس محبوب کی خوشبو کا ذرا سا جھونکا بھی نصیب ہو جائے، پھر میں انہی گلیوں میں مست ہو کر پھرتا رہوں جہاں سے یار کی خوشبو آ رہی ہو۔ ہماؤست، جو کچھ ہے صرف خدا ہے، وہ اور اس کا اسم اعظم ہر جا حاضر ناظر ہے۔ خدا جس نے ساری کائنات کی رچنا کی ہے، وہ خود اس کائنات کے پتے پتے اور ذرے ذرے میں موجود ہے۔ جس روپ میں وہ لافانی خدا اس فانی دنیا کے کण کण میں موجود ہے، اسے کامل فقیروں نے اسم اعظم یا سچا نام کہا ہے۔ وہ اس نرگن پرمیشور کی سرگن طاقت ہے جس میں مدھر آواز ہے اور الہی نور ہے۔ حضرت بو علی قلندر آگے کے شعروں میں اس رچنا کی کئی خوبصورت مثالیں دے کر بیان کر رہے ہیں کہ خدا اور اس کا اسم اعظم یعنی نام ہر جگہ اور ہر جیب میں موجود ہے۔ اس کی زلفوں سے ہے سنبل تابدار، پھول سے چہرے سے لالا داغدار۔ وصف میں اس کے ہے سوسن سو زباں، غنچہ باسد شوق پیراہن کشاں۔ نرگ سے بیمار تکتا ہے اسے، جام زری کو ہتھیلی پر لیے۔ سرو اس کے دیکھ کر قد کی فبن، سبز خرم ہو رہا ہے در چمن۔ بلبل و قمری چمن میں نوحاگر، ہر کوئی اپنی زباں میں بول کر۔ شور برپا ہے اسی کا ہر طرف، ہے اسی دلبر کی چرچا ہر طرف۔ شیخ بو علی فرماتے ہیں، خدا ہر جگہ حاضر یعنی سرو ویاپک ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے جیون کا آدھار خدا ہے۔ سنبل ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہوتی ہے جس کی لتائیں پیچدار ہوتی ہیں۔ پوست کا پھول خون جیسا لال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سنبل کی لتا محبوب کے گھنگرالے بالوں کو دیکھ کر پیچدار ہوئی ہے۔ پوست کا پھول اس کے گالوں کی لالی سے لال ہوا ہے۔ سوسن کا پھول سوسوں جواؤں سے اس محبوب کا گنگان کر رہا ہے، اور پھول کی کلی نے اس کے عشق میں مست ہو کر اپنے سارے پردے کھول دیے ہیں۔ نرگس کا پھول آنکھ جیسا ہوتا ہے۔ کویوں نے لکھا ہے کہ عاشق کو چاہیے کہ نرگس جیسی آنکھوں سے بنا پلکیں جھپکائے ہمیشہ ٹکٹکی لگا کر محبوب کا دیدار کرتا رہے۔ نرگس کا پھول اس کے دیدار کے لیے کبھی آنکھ نہیں جھپکاتا۔ وہ کھلنے کے بعد کبھی بند نہیں ہوتا اور بیچ میں سے آنکھ کی طرح کالا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی تشبیہ یعنی تلنا اس آنکھ سے کی جاتی ہے جس کے اندر محبوب کے دیدار کی اتنی زبردست خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹکٹکی لگا کر اس کی راہ دیکھتی ہے۔ سرو کا پیڑ بہت لمبا اور ہرا بھرا ہوتا ہے۔ سرو کے پیڑ کو لمبے قد اور ہریالی کی دات بھی محبوب سے ہی حاصل ہوئی ہے۔ بلبل اور کوئل میٹھی بولی بولنے والے پرندے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب چمن میں محبوب دکھائی نہیں دیتا تو بلبل اور کوئل ورہ بھرے گیت گاتی ہیں، اس کے ورہ میں ولاپ کرتی ہیں، اور گلشن میں ہر کوئی اپنی زبان میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ بھاو یہ ہے کہ کائنات میں جدھر بھی دیکھیں اس خدا کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے، اور سب اسی کا گنگان کر رہے ہیں، اسی کو یاد کر رہے ہیں۔ عاشق دیوانہ سرگشتہ ہیں ہم، ہے تلاش یار دل خستہ ہیں ہم۔ پوری کائنات اس محبوب کے گنوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ جس محبوب کو سب یاد کر رہے ہیں، ہم اسی یار کے دیوانے عاشق ہیں اور اس کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں۔ حالانکہ وہ محبوب ذرے ذرے میں حاضر ہے، لیکن ہم ایسے عاشق ہیں جو راہ بھول گئے ہیں، اس لیے ہم اپنے محبوب کی تلاش میں پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمارا دل اس کی یاد میں بے چین ہو رہا ہے۔ اس محبوب سے دوری ہی ہماری بے قراری کی وجہ ہے۔ تھا رباب و چنگ سے میں یہ سنا، سوز سے جس کے ہے سینہ جل اٹھا۔ مطرب پرشوق ہو نغمہ بجا، ایک انوکھا راگ یہ گانے لگا۔ آئینہ دل میں تو دیکھ اس یار کو، سوز ظاہر اس کا سارنگی سے ہو۔ میں نے چنگ اور رباب کا نغمہ سنا، اس کی درد بھری آواز سے سینہ جل اٹھا۔ گائک نے جب یہ نغمہ شوق سے بجانا شروع کیا تو وہ ایک انوکھا راگ گانے لگا۔ یار کو تو دل کے آئینے میں دیکھتا رہے، تیرے دل میں ان سازوں کی دھونیوں سے سوز یعنی یار کی ورہ کی آگ پیدا ہوگی۔
اسم اعظم یا شبد کا راگ کل مالک روپی سنگیتکار سنا رہا ہے۔ جو کوئی وہ راگ سن لیتا ہے اس کا من اس میں اس طرح لین ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی اور سنسار کی کوئی سدھ بدھ نہیں رہتی۔ خواجہ حافظ فرماتے ہیں، بشنو کہہ مطربانے چمن راست کرداند، آہنگ چنگو بربتو تمبور نائے اوہنا۔ تو دھیان لگا کر سن، اندر چنگ، بربت، تمبورے، بانسری وغیرہ کا خوبصورت سنگیت ہو رہا ہے۔ حضرت بو علی نے خدا کی عبادت کے ذریعے اس سے وصال کر کے کثرت سے وحدت میں پہنچنے کی پریرنا دی ہے۔ آپ اس اوستھا کا ورنن کرتے ہوئے کہتے ہیں، جز و کل سے آ رہا ہے جو نظر، گلے گلستاں بوم و بلبل گاو کر، واقعی جو دکھائی دیتا ہے وہی، شمع، گل، پروانہ، بلبل، یہ سبھی۔ دنیا میں دکھائی دے رہے ہر روپ اور آکار میں خدا سمایا ہوا ہے، اس کا جلوہ ہر جگہ سمایا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سب کچھ اس ایک خدا کی وجہ سے ہے، یہ سب اس ایک کا ہی جلوہ ہے۔ باغ کے پھول، بلبل، الو، گائے یا گدھا، سب میں وہی ہے۔ شمع اور پروانہ، پھول اور بلبل، سبھی میں بس ایک وہی ہے۔ عارفوں کو ایک ہے بدرنگ و رنگ، نیک و بد ہے نقش جانا بے درنگ۔ خدا کے واقف کار کے لیے رنگ بدرنگ سب ایک ہیں، بنا کسی سندیہ کے وہ جانتا ہے کہ گورے کالے، بھلے برے، سبھی اس محبوب خدا کے نور کی ہی نشانیاں ہیں۔ جو خوش نصیب اپنے اندر خدا کا دیدار کر لیتا ہے، اس کے لیے گورے کالے، خوبصورت بدصورت کا ہی نہیں بلکہ بھلے اور برے کا بھید بھی سماپت ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب کا کرتا اور رچیتا ایک ہے اور سبھی کے اندر ایک وہی خدا موجود ہے۔ ایسا گیانی باہری روپوں کو نہیں دیکھتا، ان کے اندر سمائے ہوئے کرتا کو دیکھتا ہے۔ مرغ و ماہی، چیونٹی و سانپ و شیر، چشمہ و بارش و بجلی تیر ابر، موتی و یاقوت ہیرا سنگ سخت، چاند سورج ظلمت شب نور تخت، ہیں جو کچھ آب و آتش خاک باد، سب کا خالق ہے وہی رب الآباد۔ حضرت بو علی قلندر کہتے ہیں، سب کا سرجنہار وہی ہے، وہ ایک خدا سبھی میں آباد ہے۔ مرغا، مچھلی، چینٹی، سانپ اور شیر، تالاب، برسات اور بادل، ہیرے موتی، رتن جواہر، سورج چاند، گہری اندھیری رات یا دن کی تیز دھوپ، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کو پیدا کرنے والا وہ رب ایک ہی ہے، جو سدا سے ہے، سدا قائم دائم ہے، وہی سب کا کرتا ہے۔ ان سبھی میں اس کی ہی شکتی کام کر رہی ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اس نے مٹی، پانی، آگ، وایو وغیرہ تتووں سے انیک رنگ روپ والی اتنی خوبصورت رچنا کا سرجن کر دیا ہے۔ یہ سب اس کی اپار شکتی اور کاریگری کی ادبھت کرامات ہے۔ پیدا ایک قطرے سے قادر نے کیا، سیپ میں پانی سے موتی بن گیا۔ یہ اس کرتا کی حیرت انگیز کرامات ہے کہ پانی کی بوند سیپ کے منہ میں پڑنے سے بیش قیمتی موتی بن جاتی ہے۔ اس سرو شکتیمان رب نے اس دنیا میں ایسی بے شمار چیزوں کی رچنا کی ہے جو انسان کے بوتے کے باہر ہیں۔ اس قادر نے انسان روپی بوند کو بھی موتی بننے کی قابلیت بخشی ہے۔ اس کی اس کائنات کے ہر قطرے میں، ہر ذرے میں اس خدا کی جھلک موجود ہے۔ گوہرے جاں یار کے انوار سے، معادنے جاں یار کے اسرار سے، روح روپی رتن میں اس محبوب کے نور سے ہی جگمگاہٹ ہے۔ روح ایک کھان ہے جس میں خدا روپی یار کے راز چھپے ہیں۔ اس کرتا پرش کا کھیل عجب ہے۔ روح روپی موتی میں چمک اس خدا کے نور کی ہی ہے اور اس کے سارے الہی راز بھی روح کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ روح اس خدا کا ہی انش ہے۔ یار ہے تجھ میں تو کیوں ہے بے خبر، یار دل میں تو ہے پھرتا در بدر۔ کائنات کی رچنا کرنے والا خدا ساتویں آسمانوں کے پیچھے نہیں چھپا بیٹھا۔ سرو سمرتھ، لافانی، بے مثال محبوب تیرے اندر ہے۔ وہ تیرے نزدیک سے بھی نزدیک ہے، لیکن تو اگیانتا کا شکار ہو کر اسے باہر ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ تو کبھی دھرم ستھانوں میں اس کی کھوج کرتا ہے، کبھی جنگلوں اور پہاڑوں میں، تو کبھی تیرتھوں پر بھٹکتا رہتا ہے۔ گھر میں پڑی ہوئی وستو گھر کے اندر ہی مل سکتی ہے، باہر تلاشنے سے وہ کبھی ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ اپنے اندر بیٹھے خدا کے ساتھ وصال بھی اندر ہی ہو سکتا ہے، باہری کوششوں سے یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔
چاہتا ہے تو یہاں کیا نام و رنگ، توڑ شیشہ آبرو کا لے کے سنگ۔ تو کیا یہاں مان اپمان کے چکر میں پڑا ہے، اس عزت داری کے شیشے کو عبادت کے پتھر سے چکنا چور کر دے، اپنی خودی کو پوری طرح سے ختم کر دے۔ خودی کی وجہ سے ہی مان اپمان کا فرق ہے، جب اندر خودی ہی نہ ہو تو کیسا مان اور کیسا اپمان۔ جیو کو چیتاونی اور منشیہ جنم کا مول مقصد۔ حضرت بو علی جیو کو چیتاونی دیتے ہوئے ساودھان کرتے ہیں، تجھ میں وہ ظاہر ہے تو اپنے میں گم، موت آ ناگہاں کہے گی تجھ کو قم۔ وہ خدا حاضر ناظر تیرے اندر بیٹھا ہے، مگر تو اس سے بے خبر اپنی خودی میں کھویا رہتا ہے۔ موت کسی بھی وقت آ کر کہے گی اٹھ چل، تب کیا کرے گا؟ تیرے سر پر دنیا کی مان بڑھائی کا بھوت سوار ہے۔ موت کے وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تیرا کوئی بھی ہمدرد، دوست یا ساتھ دینے والا نہیں ملے گا۔ ناگہاں اٹھ تو گڑے میں جا پڑے، خاک سے تو دن قیامت کے اٹھے۔ ناگہاں دے گور تیری یہ صدا، وائے 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 واہ۔ مرنے کے بعد تجھے قبر میں قید ہو جانا ہے۔ ایک دن اچانک موت آ جائے گی اور تجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ اس دن کی فکر کر جب قیامت کے دن تجھے خدا کے آگے پیش کیا جائے گا۔ تب تیری قبر میں سے یہ آواز آئے گی، ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نے زندگی یوں ہی کیوں برباد کر دی۔ جب تجھے اپنے کیے ہوئے کرموں کا حساب دینا پڑے گا، تب تو روئے گا، چلائے گا اور بار بار افسوس کرے گا کہ میں نے خدا کی عبادت کیوں نہیں کی، جیتے جی اپنے اندر اس سے وصال کیوں نہیں کیا۔ حیف ہے اندھے کی صورت جائے تو، اندھا بہرا اٹھ وہاں شرمائے تو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو اندھا آیا اور اندھا ہی یہاں سے چلا گیا، نہ تو اندر کی آنکھ کھول کر نام کا پرکاش دیکھا، نہ ہی نام کی دھن سنی۔ اس طرح تو اندھا بہرا جب خدا کی درگاہ میں پہنچے گا، تب وہاں تجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضرت بو علی بہت سخت لفظوں میں انسان کو بے علمی اور غفلت کی نیند سے جگاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اے مورکھ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ تیرے شریر میں آنکھوں سے اوپر خدا کے اسم اعظم یعنی نام کی آواز گونج رہی ہے اور اس کے نام کا نور بھرپور ہے، پھر بھی اندھے بہرے کی طرح تو نہ تو اس پرکاش کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اس آواز کو سنتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مالک کے دربار میں تجھے شرمسار ہونا پڑے گا۔ او خلیفہ حق کے بیٹے نابکار، کب تلک بیگانگی ہو شرمسار۔ رحم اپنے حال پر کر بلحوث، رک گناہ سے کر تو توبہ ہر نفس۔ اے خلیفہ حق کے نالائق بیٹے، کیوں اپنے ہی پتا سے بیگانہ بنا ہوا ہے؟ کب تک اس کے آگے شرمسار ہوتا رہے گا؟ اے انسان، مورکھتا چھوڑ کر وویک سے کام لے، تو کب تک خدا سے منہ موڑ کر رکھے گا؟ دنیاوی شکلوں اور پدارتھوں کا لوبھ موہ چھوڑ کر اور پیچھے کی جا چکی غفلت سے توبہ کرتے ہوئے ہر پل کل مالک سے ملانے والی راہ پر چلنا شروع کر دے۔ ہم اس شہنشاہ کی اولاد ہیں، پر یہاں بھکاری بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اپنی اصلی پہچان سے واقف نہیں ہیں۔ جھوٹ بولے تو خدا سے ہر گھڑی، نفع کیا ہے جھوٹ میں لعنت پڑی۔ میں نے توبہ کی صدا کہتا ہے تو، غیر حق دل میں نہ رکھوں آرزو۔ کل سے بے شک میں کروں گا نیک کام، خار عشق حق سے دل زخمی تمام۔ آب توبہ سے کروں گا دل صفا، خون دل سے کر وضو لوں سر جھکا۔ تو اس خدا سے ہر پل جھوٹ بولتا ہے جو تیرے اندر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دھکار ہے تجھے، اس جھوٹے جگت کا منافع کمانے میں تو نے زندگی برباد کر دی۔ تو ہر روز خدا سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے من سے دنیا کی شکلوں اور پدارتھوں کی خواہشوں کو نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ میں گناہوں سے دور رہتا ہوا اپنے بھیتر تیرا سچا پریم اور بھروسہ پیدا کروں گا۔ میں من کی کالک کو پرائشچت کے پوتر جل سے دھو ڈالوں گا اور تیرے عشق میں گھائل ہوئے دل سے تیرا سمرن کروں گا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تو اس حاضر ناظر خدا سے بھی چھل کپٹ سے کام لیتا ہے۔ تو خدا سے جھوٹے وعدے کرتا رہتا ہے۔ تو ہر روز وعدہ کرتا ہے کہ کل سے عبادت شروع کر دوں گا اور دل میں رب کے عشق کی سچی تڑپ پیدا کر لوں گا، پر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ سچی توبہ یا پرائشچت یہ ہے کہ انسان پہلے کیے ہوئے گناہ دوبارہ نہ کرے اور پہلے کیے ہوئے پاپوں کی میل کو خدا کی عبادت سے دھو کر
صاف کرنے کی کوشش کرے۔ صرف منہ سے توبہ توبہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ گو شمالی اپنے نفس بد کو دوں، ترک حرص و ہستی اپنی گم کروں۔ رات آئی توڑ ڈالے عہد سب، دل میں اب کچھ اور ہے تیرے طلب۔ خیر جانے دے ہوا جو کچھ ہوا، مکر اور جھوٹ سے کر دل صفا۔ تو ہر روز سوچتا ہے کہ میں اپنے گناہ گار من کو پوری طرح قابو میں رکھوں گا، میں اپنے آپ کو لوبھ موہ، اچھاؤں، ترشناؤں اور اہنکار سے مکت کر لوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ تو سارا دن خدا کے ساتھ طرح طرح کے وعدے کرتا رہتا ہے، پر جیوں ہی دن ڈھلتا ہے تو سارے وعدے توڑ دیتا ہے اور تیرے دل میں پھر دنیاوی خواہشیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو خدا کی عبادت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتا اور تیرا من پھر تجھے اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت بو علی سمجھاتے ہیں، چل جانے دے، اب تک جو ہوا سو ہوا، بیتے وقت کا افسوس نہ کر، اب بھی وقت ہے سنبھل جا۔ دل سے سارا جھوٹ فریب چھل کپٹ دور کر اور من کو پاک کرنے کے لیے مالک کی عبادت میں لگ جا۔ تو نے اپنی زندگی کا بہت لمبا عرصہ من چاہے کرم کرنے میں برباد کر لیا ہے، اب تو من کی خواہش کے ادھین ہو کر چلنے کی بجائے خدا کی رضا کے مطابق چلنا شروع کر دے۔ تو فائدے نقصان وغیرہ کو خدا کی رضا سمجھتا ہوا اسے خوشی خوشی قبول کر لے اور دنیا کی حرص و ہوس سے میلے ہوئے من کو خدا کی عبادت کے امرت سے دھو لے۔ وہ مہ گلفام ساقی میں لقا، مطرب و معشوق اور نغمہ وقت کا، دل ربا چہرہ منور بد مزاج، دل برو غارت گردیں بد رواج، ہاتھ گھر آئے بغل میں لے سلا، تلخ یا میٹھا ہو شربت تجھ کو کیا، ہو میسر گر تجھے سامان عیش، رات بھر پکڑے رہے دامان عیش، رس مزے گر یہ ملیں تجھ کو فقیر، صبح تک ہو فسق کے غم کا اسیر۔ تیری حالت تو ایسی ہے کہ اگر تجھے چاند جیسے چہرے والا ساقی اور شراب مل جائے، سورج جیسے چہرے والا اور تیرے دین ایمان کو تباہ کرنے والا محبوب بھی مل جائے تو اسے اپنے پہلو میں لے لے گا۔ تو ہر کڑوے اور میٹھے شربت کو چکھ لیتا ہے، یعنی ہر طرف منہ مارتا پھرتا ہے۔ اگر تجھے عیش و عشرت کا سامان مل جائے تو چین اور بے فکری کی نیند سوتا ہے، اور یہ سب نہ ملے تو غم میں ڈوبا رہتا ہے۔ کھائے غم گر ہو نہ یہ حاجت روا، ان ملی کا تو بھگت پھر بن گیا۔ اگر کوئی اچھا پوری نہیں ہوتی تو غم میں ڈوب جاتا ہے۔ انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ گنتا رہتا ہے کہ اسے ابھی اور کیا کیا چاہیے، اور وہ ان چیزوں کو پانے کی کوشش میں ہی ڈوبا رہتا ہے۔ عہد توڑا کیوں نہیں آتی حیا، آرزو اپنی ہے پھر تو چاہتا۔ تو نے خدا سے جو عبادت اور عشق کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، ایسا کرتے ہوئے تجھے شرم بھی نہیں آئی۔ تو اپنی دنیاوی خواہشیں ہی پوری کرنے میں جٹا ہوا ہے۔ تو رچنا میں آنے سے پہلے رب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ عشق نہیں کرے گا اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرے گا۔ افسوس کہ اپنے محبوب سے کیے وعدے کو تو نے نہیں نبھایا۔ شیخ بو علی اس جیو کو بڑے ہی سخت لفظوں میں چیتاونی دے رہے ہیں جو خدا سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھاتا، یعنی اس کی عبادت نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں، دل کا کچا عمر بھر ہے تو رہا، ہے تو شیطاں سے بھی نیچے ناسزا۔ اے بندے، تیرا بھکتی بھاو کچا ہے، تیری عبادت بھی کچی ہے، تیرے وعدے بھی کچے ہیں، تو عمر بھر جھوٹے وعدے کرتا رہا، تو شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ شیطان نے خدا کی حکم دولی کر کے آدم کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا، تو نے بھی خدا سے اس کی عبادت کا وعدہ کر کے اسے توڑ دیا۔ ایک کمزور اور لاچار انسان کی طرح تو ساری زندگی اپنے من کے ادھین رہ کر کرم کرتا رہا، خدا اور اس کی عبادت کو بھول گیا۔ اگر تجھے شیطان سے بھی نیچ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ نفس بد کردار کتے نے ہرے، ہے جھنجھوڑا خوب ایما کو تیرے۔ تیرا شیطان من کتے کا کردار نبھاتا ہے، یعنی کتے کی طرح سلوک کرتا ہے۔ اس نے تیرا دھرم ایمان بگاڑ دیا ہے۔ جیسے کتا بے وجہ بھونکتا رہتا ہے اور گلی گلی منہ مارتا پھرتا ہے، ویسے ہی تیرا من بھی بھٹکتا رہتا ہے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے۔ یہ تجھے اپنے ایمان دھرم سے ڈگمگا کر ادھر ادھر خوب بھرماتا ہے۔
روز کھانے پینے شہوت میں رہا کہ عبادت میں ہے سستی یا ریا۔ تیرے من میں وشے وکار اور دنیاوی خواہشیں سمائی ہوئی ہیں۔ تو بڑی مستعدی سے اپنا ہر دن کھانے پینے اور وشے واسناؤں کی پورتی میں ہی گزار دیتا ہے، لیکن خدا کی عبادت کرنے میں یا تو سستی کرتا ہے یا پھر دکھاوے کی عبادت کرتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ تو دنیا کی ان حرص و ہوس کی طرف سے تو ہوشیار ہے جو تیری زندگی کی بربادی کی وجہ ہیں، لیکن اس خدا کی عبادت کی طرف سے غافل ہے جس کے ذریعے تو اپنی زندگی کے اصلی مقصد کو پا سکتا ہے گدھا پن یہ تیرا او بے تمیز، ایسا کر سکتا ہے کب ابلیس نیز۔ مکر میں شیطاں کا تو استاد ہے، کھیل سیکھے تجھ سے ابن دیو نے۔ تو نے چکمہ دے دیا شیطاں کو بھی، پارسائی جس نے سب کی توڑ دی۔ یہ تیری مورکھتا ہے کہ تو یا تو بھکتی کرتا ہی نہیں یا پھر بھکتی کرنے کا دکھاوا کرتا ہے۔ ایسا تو کبھی ابلیس یعنی شیطان بھی نہیں کرتا۔ تجھ پر تو رب کی رحمت برس رہی ہے، پھر بھی تو ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ چھل کپٹ میں تو اتنا ماہر ہے کہ شیطان بھی تجھ سے بے ایمانی کے کھیل سیکھ سکتا ہے۔ جس شیطان نے سیم کی ساری حدیں توڑ دیں، تو نے تو اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہے یہ جب تک نفس بد ساتھی تیرا، آگ دوزخ کی ہے بس تیری سزا۔ تیری قسمت میں جو یہ مردار ہے، مثل کتے کے تو دنیا دار ہے۔ دوگ تو مردار کھانے کے لیے دوڑتا یوں جنگلوں میں کیوں پھرے؟ واسطے روٹی کے تو پھرتا ہے خوار، نفس کا کب تک رہے گا تو شکار؟ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر تو خدا کی عبادت کو بھول کر من کے ادھین ہو کر کرم کرتا رہے گا تو تجھے نرک کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تیری ورتی کتوں جیسی بن چکی ہے۔ تو وہ کھانا کھا رہا ہے جو تیرے لیے ایک مردے کی طرح ناپاک اور ناجائز ہے۔ آپ سمجھا رہے ہیں کہ روح کے لیے وشے وکاروں اور دنیا کی تامسک وستوؤں کا کھانا حرام ہے۔ اس کی اصلی خوراک خدا کی عبادت اور نام کی کمائی ہے۔ اے بندے، تیرے اندر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس خدا نے تجھے بنایا ہے اس نے تیری روٹی کا پہلے ہی انتظام کر دیا ہے۔ تو اس پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ آخر کب تک تو اس پاپی من کا غلام بنا رہے گا اور خود بے عزت ہوتا رہے گا؟ چل بسے ساتھی تو تنہا رہ گیا، مثل لنگڑوں کے تو لنگڑا ہی رہا۔ فکر کر چلنے کا چیتا آ گیا، کب تلک بیٹھا رہے لنگڑا بنا۔ ہوش کر، دیکھتے دیکھتے تیرے کتنے ساتھی اس دنیا سے چل بسے، موت کا شکار ہو گئے۔ تو کیوں اس غفلت میں ہے کہ تجھ کو موت نہیں آئے گی؟ کیوں چلنے کی تیاری نہیں کرتا؟ اپاہج کیوں بنا بیٹھا ہے؟ کب تک ایسی غفلت میں زندگی گزارے گا؟ کسی وقت بھی چلنے کا بلاوا آ سکتا ہے، اس کی فکر کر۔ تو خدا کے ساتھ وصال کی راہ پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا ہے، پھر تو اپنے مقصد کو کیسے پا سکے گا؟ تو اپنے من کو پکا کر اور جوش کے ساتھ اپنا سفر شروع کر۔ نیند کیوں آتی ہے تجھ کو بے حیا جب تیرے پیچھے ہے چیتا موت کا؟ رہ کے بہرے موت سے آئے نہنگ، حشر تک پھر سوئے تو در گور تنگ۔ جس پر موت روپی چیتا حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو، وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ اے بے شرم انسان، تو کیسے غفلت کی نیند سو رہا ہے جبکہ تجھے پتا ہے کہ موت کا شکاری تیرے پیچھے پڑا ہے۔ موت کے سمندر سے نکل کر مگرمچھ کبھی بھی تجھے نگل لے گا، پھر تو تجھے قیامت تک اس تنگ قبر میں ہی سوئے رہنا ہے۔ اب تو جاگ، یہ جاگنے کا وقت ہے، وقت فرصت ہے، ارے کچھ کر عمل، جیت بازی زین دھر گھوڑے پہ چل۔ اے انسان، گھوڑے پر زین چڑھا اور سوار ہو جا، ابھی بھی وقت ہے۔ مرشد کے نصیحت پر عمل کر اور اس منشیہ جنم کی بازی کو جیت لے۔ منشیہ جنم کے اس داؤں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اسم اعظم یعنی شبد کے گھوڑے پر سوار ہو کر تو عرش کی بلندیوں کو چوم لے۔ حضرت بو علی جیو کو منشیہ جنم کے اصلی مقصد کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ خدا کی عبادت کر کے خدا سے وصال کرنا ہی منشیہ کا اپنا اصلی کام ہے، باقی سبھی کام جھوٹے اور پرائے دھندے ہیں۔ نہ جانے کتنے جنموں تک نچلی یونیوں میں بھٹکنے کے بعد کل مالک کی اپار کرپا سے منشیہ جنم ملتا ہے۔ خدا کی عبادت کے ذریعے خدا سے وصال کی بڑھائی حاصل کرنا صرف منشیہ جنم میں ہی ممکن ہے۔
فرشتے بھی منوش جنم کے لیے ترستے ہیں تاکہ انہیں بھی خدا کی عبادت کے ذریعے اس سے وصال کی خوش قسمتی حاصل ہو سکے۔ اس انمول اوسر کو فضول کے دھندوں میں برباد کر دینا بھاری اگیانتا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے کی جانے والی سب سے بڑی دشمنی ہے۔ شیخ بو علی خدا کی عبادت سے حاصل ہونے والے عجب بے مثال فائدے کا ورنن کرتے ہوئے کہتے ہیں: چل کی ہو ملک بقا میں بادشاہ، اور منظور نظر معشوق آ، تاج شاہی عاشقوں کے سر دھرا، یار پہلو میں ہے پیالہ میں بھرا۔ تو خدا کی عبادت کے ذریعے اس لافانی ملک میں چل اور وہاں کا بادشاہ بن جا، اور اپنے معشوق اس رب کی نگاہ میں قبول ہو جا۔ وہاں سچے عاشق کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے، وہاں وہ یاروں کا یار اپنے عشق کا پیالہ لے کر پلانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو منشیہ جنم سے فائدہ اٹھا کر خدا کی درگاہ تک پہنچ جا تاکہ کل مالک تجھے اس اوناشی لوک کی بادشاہت بخش دے۔ جب تو اپنی خودی کو خدا میں فنا کر دے گا تب خدا جو اس وقت تیرا معشوق ہے تیرا عاشق بن جائے گا۔ مکر سے جو نفس کے اپنے چھوٹا، آخر اس نے اپنا مقصد پا لیا۔ جو مرید خدا کی عبادت کر کے ظالم اور گناہ گار من کے پنجرے سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کو مقام حق یعنی اصلی منزل تک پہنچنے کی بڑھائی مل جاتی ہے، اس کا خدا سے وصال کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ اس جھوٹی فانی دنیا کے پیار کو، عشق مجازی اور اس سچے لافانی خدا کے عشق کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ جب تک دنیا کا پیار دل سے نہیں نکلتا اور اس خدا کا عشق اندر نہیں جاگتا تب تک روح کا خدا سے وصال نہیں ہو سکتا۔ مرشد کے دہ سروپ کے لیے بھی عشق مجازی ہے۔ مرشد خدا کا روپ ہے، اس لیے جب دل میں مرشد کے لیے عشق پیدا ہوتا ہے تب اس کے ذریعے خدا کا عشق جاگ اٹھتا ہے، یعنی عشق مجازی دل میں عشق حقیقی کو جگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت بو علی خود کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں: اے شرف، سالک یعنی سادھک کا یہ وچن سن کر تم رو دیے تھے، تمہارا دل خدا کی جدائی کی تڑپ سے بے چین ہو اٹھا تھا۔ یہاں آپ کا اشارہ مولانا روم کی طرف ہے۔ قول سالک بھی سنا ہے اے شرف، روئے تھے اس شعر پر کہ جاں تلف، آنکھ کان اور لب کو اپنے بند کر، مجھ پہ ہنس تو راز حق دیکھے نہ گر۔ حضرت بو علی خود کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں: اے شرف، تو نے نہیں سنا کہ سالک یعنی مولانا روم نے کیا کہا؟ اس نے سوز و درد دل کے ساتھ اس شعر کو کہا کہ تو آنکھ کان اور لب کو بند کر لے، اگر تجھے راز حق نہ دکھے تو مجھ پر ہنس دینا۔ حضرت بو علی سمجھا رہے ہیں کہ بے شک خدا ہمارے اندر ہے، لیکن اس سے وصال کی خوش نصیبی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اپنے خیال کو سمیٹ کر دونوں آنکھوں کے بیچ سے تھوڑا اوپر اور اندر ٹکا کر روح کو اس اسم اعظم کی آواز سے اور اس الہی نور سے جوڑ دیں گے۔ اے دیوانے زہد و تقوی یہ نہیں، سر جھکا بیٹھے دکھاوے کو کہیں، تو جو ہے معکوس کی پڑھتا نماز، ہے رجوع لانے کا یہ دنیا کا راز۔ اے دیوانے، زور زبردستی سے اندریوں پر روک لگانا اور خود کو کشٹ دینا زہد و تقوی نہیں ہے۔ سر جھکا کر بھکتی کرنے کا دکھاوا کرنا سچی عبادت نہیں ہے۔ اصلی زہد و تقوی عبادت کے ذریعے اپنے من اور اندریوں کو قابو کرنا ہے۔ معکوس کی نماز یعنی سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے نماز پڑھنا بھی مالک سے وصال کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں واپس آنے اور اس مایا جال میں ہی پھنسے رہنے کی وجہ ہے۔ اندر دھیان کو خدا کے سچے شبد، نام یا اسم اعظم سے جوڑنا ہی خدا کی سچی عبادت ہے۔ اندرونی ابھیاس کے سادھن کے علاوہ سب باہری سادھن فضول ہیں۔ عاشق مخلوق ہے تو قیس وار، مثل لیلا جلوہ دکھلاتا ہے یار، پیتا ہے شیریں نمک خونے جگر، مارتا تیشا ہے جوں فرہاد سر، اصل کولے نقل سے جلدی گزر، یہ ہوا و حرص کب تک اے پسر، یہ گلاب و سیبتی لالا کے پھول، سرخ سبز و زرد کب تک بو الفضول۔ حضرت بو علی باہری جھوٹی عبادت اور اندرونی سچی عبادت کا فرق سمجھا کر
ایک اور چیتاونی دیتے ہیں۔ آپ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق سمجھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تک انسان دنیاوی شکلوں اور پدارتھوں کے عشق میں بندھا ہوا ہے وہ خدا کے عشق کا پاٹھ نہیں پڑھ سکتا۔ کائنات میں ایک ماتر سچ وہ قائم دائم لافانی خدا ہے۔ اس ایک کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ ناشوان شکلوں کا عشق عشق حقیقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس طرح فرہاد شیریں کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اسی طرح تو بھی اس دنیا کی محبت میں خود کو برباد کر رہا ہے۔ یدی تیرے اندر عشق حقیقی کی چاہ ہے، یدی تو اس نراکار پرم ستیہ سے ملاپ کرنا چاہتا ہے، تو اس دنیا کے عشق سے اور مایاوی جگت کے لوہ موہ سے اوپر اٹھ جا۔ جب تک تو رنگ برنگی سندر سہاونی شکلوں کے پیار میں الجھا رہے گا تو خدا سے عشق نہیں کر سکے گا۔ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کا جال توڑنا ضروری ہے۔ اس جھوٹی دنیا کے موہ سے جلدی نکل اور اس اصل یعنی سچ کی پہچان کر۔ کب تک یوں دنیا کی ہوس میں پھنسا رہے گا؟ اے ابو علی، کب تک لال گلابی سفید ہرے پیلے رنگ برنگے پھولوں جیسے خوبصورت نظاروں میں فضول ہی الجھا رہے گا؟ کب تک کثرت نمائی یہ تیری خانہ وحدت میں بھی آپ زری؟ تو کب تک اس ان گنت رنگوں کی ناشوان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا؟ تو اب تو کثرت سے نکل اور وحدت میں آ۔ تو اننت کال سے مایاوی جگت کی انیکتا میں فضول وقت برباد کر رہا ہے۔ تو نے ان شکلوں اور پدارتھوں کے پیار میں بہت وقت برباد کر لیا ہے۔ تجھے انیکتا کے پیار سے سوائے جنم مرن کے دکھوں کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اگر تو سدیوی سکھ چاہتا ہے تو اس فانی دنیا سے اپنا خیال نکال کر اس کل مالک اس لافانی خدا میں لگا۔ یار کو پہچان اپنے اس قدر، تیری ہستی گم ہو بالکل اے پسر۔ میرے بیٹے، تو اپنے یار کی اس رب کی اپنے اندر جا کر یوں پہچان کر کہ تیری خودی ختم ہو جائے، تیری ہستی مٹ جائے۔ تو انیک مایاوی شکلوں اور پدارتھوں کا پیار چھوڑ کر ایک پرم ستیہ کے عشق میں مگن ہو جا۔ جب تو اپنے محبوب خدا کے عشق کے ذریعے اس میں ہمیشہ کے لیے جذب ہو جائے گا، تب تو خود عاشق سے معشوق بن جائے گا، مرید سے مرشد کا روپ بن جائے گا، یعنی اس محبوب کا ہی روپ ہو جائے گا۔ تیری ہستی ہے تو وہ دلبر نہیں، مٹ گیا جب تو وہی ہے بالیقین۔ اتنا سمجھ لے کہ جب تک تیرے اندر خودی ہے تب تک اس دلبر کا، اس کل مالک کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ جب تیری خودی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی تب یقیناً تجھے اس ایک کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ جب تو اپنی ہستی اس میں مٹا دے گا تو کثرت کا پردہ دور ہو جائے گا اور محبوب میں سما کر تو اس کا ہی روپ ہو جائے گا۔ الہی عشق کی بخشش کے لیے فریاد۔ خودی کو خدا میں فنا کرنے کی نصیحت دینے کے بعد حضرت بو علی قلندر سمجھا رہے ہیں کہ خودی کو ختم کرنے کا ذریعہ دل میں خدا کا عشق پیدا کرنا ہے، جو صرف اس کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے آپ خدا سے اس کے عشق کی بخشش کے لیے فریاد کے کچھ شعر کہہ رہے ہیں۔ عشق سے اپنے اے خدا دل ریش کر، موت اپنے عشق کی درپیش کر۔ اس طرح کی دوستی مجھ سے لگا، پھر نہ ہونے پاؤں میں تجھ سے جدا۔ اے خدا، تو اپنی مہر برسا کر میرے دل پر اپنے عشق کی چھاپ لگا دے۔ تو خود ہی میرے اندر اپنا عشق جگا دے۔ اس وقت میں دنیا کی اور زندہ ہوں لیکن تیری اور مردہ ہوں۔ تو کرپا کر کے مجھے دنیا کی طرف سے مردہ اور اپنی طرف زندہ کر دے۔ میرے لیے تجھ سے محبت کر پانا ناممکن ہے۔ تو ہی اپنے عشق کے ذریعے مجھے اپنے ساتھ ملا لے تاکہ مجھے پل بھر کے لیے بھی تیری جدائی کا دکھ نہ سہنا پڑے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لوگ خدا کی عبادت کر کے خدا سے وصال کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک کل مالک کی مہر نہیں ہوتی تب تک نہ تو کسی کے اندر خدا کا سچا عشق جاگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خودی یا اہم سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ہوں میں گمراہ اپنا راستہ دے بتا، ہو ہمیشہ زندگی میں مر مٹا۔ زندہ کر تو اس دل پس مردہ کو، زندہ کر اس عشق حق مردہ کو۔ عشق سے جو دل ہے جاں پائے ہوئے، ہے بہار زندگی لائے ہوئے۔ یہ ٹھیک ہے
کہ میں مقام حق یعنی پرم دھام سے ہی ملک فنا یعنی مرتیو لوک میں آیا ہوں، لیکن میں بھٹک گیا ہوں اور واپس اپنے گھر پہنچنے کی راہ بھول چکا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سے راستے پر چل کر منزل مقصود یعنی دھردھام واپس پہنچ سکتا ہوں۔ تو خود ہی مجھے تجھ تک پہنچانے والے سچے سادھن اور مارگ کی جانکاری دے۔ تجھ سے بچھڑ کر میں جسمانی طور پر زندہ ہوں لیکن روحانی طور پر مردہ ہوں۔ تو میری روح میں پھر سے اپنا عشق جگا دے اور مجھے اپنے ساتھ وصال کی سچی راہ پر ڈال دے، کیونکہ جس کے اندر تیرا عشق جاگ اٹھتا ہے اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ جس کے دل پر عشق کا روشن ہے نور، ہے وہ زندہ واصل حق بالضرور۔ جس خوش نصیب کے دل میں اس خدا کے عشق کا نور ظاہر ہو جاتا ہے وہی صحیح معنی میں زندہ ہے، کیونکہ وہ یقیناً سچ سے جڑ جاتا ہے اور اس سے وصال کے قابل بن جاتا ہے۔ میرے محبوب، تیری رحمت سے جس روح کے اندر تیرا عشق جاگ اٹھتا ہے وہ اس فانی دنیا سے آزاد ہو کر امر جیون کی حقدار بن جاتی ہے۔ خوش ہے وہ دل نقش جس پر عشق ہے، موہر کی مانند دل پر عکس ہے۔ کل مالک کی رحمت کی وجہ سے جس دل پر اس کے عشق کی چھاپ لگ جاتی ہے، یعنی جس دل میں اس کا عشق جاگ جاتا ہے، اس دل کی حالت اس کی مہما لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ پاس دلبر کے گیا دل عشق سے جانا کو جاں آواز دے۔ اس محبوب کے نزدیک وہی جا سکتا ہے جس کے دل میں اس کے لیے عشق ہو، جس نے اس کی محبت میں اپنی خودی کو فنا کر دیا ہو۔ عشق ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اس محبوب کو پکارا جا سکتا ہے اور اس کی آواز کو سنا جا سکتا ہے۔ صرف وہی زندہ کہلانے لائق ہے جس کے اندر محبوب کے عشق کے راگ گونج رہے ہیں۔ یہاں آپ شبد یا نام کے ساتھ لیو جوڑنے کی اور اشارہ کر رہے ہیں۔ شبد سے وصال ہی خدا سے وصال ہے۔ اس کے ملاپ سے ہمیشہ شبد کی میٹھی دھونی یعنی اس دلکش جانا کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے۔